الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، ریاست دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، وہاں پر ایجنسیز کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، عوام کا ان سے تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ریاست میں موجود عوام اور ایجنسیز کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے، نفرتیں بڑھا دی جائیں، اختلافات بڑھا دیے جائیں، پھر وہ ریاستیں قائم نہیں رہیں، کبھی نہیں بچتی، سلامت رہے نہیں سکتی۔ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور ہم عجیب و غریب معاملات دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف لوگ اپنی اپنی ریاستوں میں اپنی اپنی ایجنسیز سے الگ الگ تعلقات رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم زمانہ قدیم کی بات نہیں کر رہے، زمانہ حاضر کی بات کر رہے ہیں۔ جن ملکوں کی عوام نے اپنی ایجنسیز کو اگنور کیا یا ان سے غداری کی، ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی، یا عوام نے نفرت کا اظہار کیا، وہ ملک قائم نہیں رہ سکے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بہت سارے ملک ہمارے سامنے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں، لیکن کیا کہیے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستانی ایجنسیز کو، افواج کو، یہاں کے اداروں کو، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں کی قوم اپنی ایجنسیز پر بے انتہا اعتبار اور بھروسہ کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی آنکھ ہر دم پاکستان کے خلاف لگی ہوئی ہے، اور مختلف ایجنسیز پاکستان کو تاک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نقصان پہنچائیں، یہاں کی عوام اور ایجنسیز کے درمیان نفرت کو بڑھائیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے سید شہریار داؤد صاحب، جو انشاءاللہ اپنے خوبصورت الفاظوں سے، اپنی خوبصورت باتوں سے الحمدللہ آپ کو بہت علم اور فہم دیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس خوبصورت سے موضوع پر آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سید شہریار داؤد صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایجنسیز، عوام اور ریاست کے بارے میں کچھ الفاظ بہتر، اچھے، جو ہماری سمجھ میں آئے، اور جس سے ہمارا رشتہ ہماری ریاست اور ہماری ایجنسیز سے مزید مضبوط ہو جائے اور اچھا ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب سلمان صاحب، آپ نے بہت ہی اہم اور آج کے وقت کے تقاضے کے موضوع کو آپ نے لیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وطن پرستی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وطن پرستی ایمان کا حصہ ہے۔ جس میں وطن پرستی نہیں، سمجھیے کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ پھر وطن بھی پاکستان جیسا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر قائم ہوا ہو، دو قومی نظریے پر یہ وطن قائم ہوا ہو، اور جب یہ وطن قائم ہوا ہو، قائم ہوتے ہی اس کے اوپر جب فوج کی چڑھائی کر دی گئی ہو دشمن ملک کی طرف سے ہیں، اور پھر اس چڑھائی کو الحمدللہ پاکستان کی سپریم، جو بالکل نوزائیدہ اس وقت ہماری ریاست تھی، اس وقت الحمدللہ اس وقت کی پاکستانی فوج نے اپنے صرف اور صرف جذبہ ایمانی کے طاقت پر الحمدللہ وہ فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور الحمدللہ اپنی 1 انچ بھی زمین پر دشمن کا قبضہ نہیں کرنے دیا، اور عوامی باہمی اچھے رابطے کے سبب سے بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستانی قوم جب ابھی ہمیں پاکستان حاصل کیے ہوئے بمشکل 1 سال بھی پورا نہ گزرا تھا کہ پڑوسی ملک نے ہم پر جب حملہ کیا 1948 میں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی قوم نے اپنی اس پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے الحمدللہ وہ جنگ لڑی۔ خالی یہی نہیں، 65 کی جنگ، اور اس کے بعد ایک مکروہ قسم کا ایک کھیل کھیلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سقوط ڈھاکہ، جب 1971، شاید پتہ نہیں آپ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایک ایسا موقع تھا ناظرین کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہماری پاکستانی ایجنسیز اور فوج کے خلاف زبردست قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور بہت زبردست قسم کا ایک دھوکہ دیا گیا، اور بہرحال ایک وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ سیاہ ترین باب ہے، جس پہ ہم زیادہ
بات اس لیے نہیں کریں گے، ہم سیکھیں گے ضرور سے سبق، اور ہم نے سیکھا بھی الحمدللہ، لیکن آج پھر دوبارہ وہ وقت آ گیا سلمان بھائی کہ وطن دشمن قوتیں اس وقت پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ہمارے وطن کی پاک افواج، ہماری ISI، ہماری پولیس، ہماری رینجر اور جتنی بھی ہماری دفاعی ایجنسیز ہیں، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ہمارے وطن کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کے خلاف بکواسیں اور ان کے خلاف غلط باتیں کر کے عوام میں اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی کے درمیان میں فاصلہ اور خلیج حائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ اس میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا شاہ صاحب آپ سے کہ ہمارے یہاں پر اگر عوام میں سے کسی کو کسی ادارے سے کوئی شکایت ہو جاتی ہے، جیسے اسپتال میں گئے، اسپتال انتظامیہ سے بعض معاملات نہیں ایڈجسٹمنٹ ہو پاتے تو تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم اسپتال سے تو نفرت نہیں کرتے، پورے عملے سے تو نفرت نہیں کرتے، اس سے تو اختلاف نہیں کرتے، اور اپنے مریض کو اٹھا کر گھر تو نہیں لے جاتے، اسپتال کو برا بھلا تو نہیں کہتے، ہم ڈاکٹرز کو عملے کو برا بھلا تو نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہمارے صفائی کے ادارے ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، فوج کے دیگر ادارے ہیں، اگر اداروں میں سے کسی فرد واحد کسی شخصیت کی طرف سے کوئی بات اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی مسنگ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کی کسی غلطی کو عوام پورے ادارے پر تو نہیں ڈالتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح بات کی سلمان بھائی، کہ ہم جو ہیں اداروں پر جب بات کی جاتی ہے نا تو ہمیں اداروں پر بات نہیں کرنی چاہیے، ان فرد واحد یا ان انڈیویجولز پر، انفرادی لوگوں پر بات کریں، کیونکہ دیکھیں غلطی کسی بھی فرد سے ہو سکتی ہے، انسان بدلہ بشر ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایک فرد کی غلطی کو لے کر کے پورے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، اچھے سے یاد ہوگا کہ 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، اور اس 67 کی وار کے اندر عربوں نے چند دنوں میں اسرائیل کا تیا پانچا کر دیا، اسرائیل بیک فٹ پر آیا، پھر وہ UN اور یہ سب بیچ میں پڑے اور اسرائیل کو انہوں نے بچا لیا، ادروائز وہ بربادی کی طرف اس کو تباہ کر دینے کا پکا پلان تھا، لیکن بہرحال طاغوتی طاقتوں نے اس کو جیسے تیسے بچا لیا۔ اس وقت کی اسرائیلی فوج کی جو وزیر داخلہ تھی، وزیر دفاع تھی، وہ ایک عورت تھی، گولڈا آئر اس عورت کا نام تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے 1992 کے اندر برطانیہ کے BBC کے ایک رپورٹر کو اپنا ایک انٹرویو دیا اور اسے پابند کیا کہ میرے جیتے جی تم نے یہ انٹرویو شائع نہیں کرنا، میں مر جاؤں تو اس کے بعد تم یہ انٹرویو شائع کرنا۔ جب 2002 کے اندر اس خاتون کی وفات ہوئی، اس اسرائیلی جو بعد میں وزیر اعظم بن گئی اسرائیل کی، اس ایک اپنے قدم ایسا اس نے انتہائی اہم قدم اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اس کی جب وفات ہوئی تو اس بندے نے اس گولڈا آئر کا ایک انٹرویو تھا وہ شائع کیا۔ سوال اس نے کیا کہ 1967 کے اندر جب تم لوگوں نے مار کھائی عربوں سے، تو پھر تم نے کیسے 1974 کے اندر عربوں کو 4 دن کے اندر تم نے ان کو جو نا 7 دن کے اندر بلکہ جو ہے نا تم نے ان کو دیا پانچا کر دیا، تم نے عربوں کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا، آخر کیا وجہ تھی؟ تو اس عورت نے اپنی کامیابی کا راز بتایا۔ سنیے گا سلمان بھائی، ویورز لسنر کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ گولڈا آئر آپ جا کے گوگل بھی کیجئے گا، وہ بتائے گی، اس کا وہاں باقاعدہ یہ انٹرویو شائع ہو چکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب مار کھائی ہم نے، تو میں نے اپنی جو ہماری قومی اسمبلی تھی، میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کی کہ ہم نے مار کھا لی ہے کیونکہ ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، ہماری فوج سے ہمارا رابطہ، ہماری عوام کا رابطہ منقطع ہے، ہماری فوج کو کوئی نہیں جانتا، ہماری قوم نہیں جانتی، ہمیں اپنی قوم کے ساتھ جڑنا ہوگا، پلس اپنے آپ کو مسلح کرنا ہوگا، اور ہمیں چاہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے، ہمیں بھوکا رہنا پڑے، کیونکہ فاتح سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کتنے چکن ٹکے کھائے تھے، کتنے چربے کھائے تھے، یا تم نے سوکھی روٹی کے اوپر مکھن لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا۔ اس کی پہلے تو مخالفت ہوئی، لیکن اس نے وہ بل پاس کرایا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور بے شمار انہوں نے وہاں سے اسلحہ خریدا۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے اسلحہ کیوں خریدا؟ اس سے پوچھا کہ تم نے اسلحہ کیوں خریدا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے مسلمانوں کے پروفٹ محمد علیہ السلام کی ایک میں نے حدیث پڑھی کہ وہ اپنی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر جب گئے تو اندھیرا تھا، چراغ نہیں تھا، جلانے کے لیے تیل نہیں تھا،
تو انہوں نے کہا کہ میری یہ کوئی چیز اس کو دی اپنی بیوی عائشہ کو کہ یہ کہیں پہ رہن رکھ کے گروی رکھ کے تیل لے آؤ. تیل لایا گیا. جب وہ تیل لا کر کے دیا جلایا گیا تو اس دیے کی روشنی میں جو سب سے پہلے چیز نظر آئی, کہتی ہے میں نے دیکھا وہ حدیث میں لکھا ہے, اس روایت میں لکھا ہے کہ جب یہ چراغ جلا تو دیوار پر ٹنگی ہوئی 7 یا 9 تلواریں تھی جو چمک رہی تھی. تو کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ جس قوم کے لیڈر کے پاس اپنا یعنی کہ مخلوق اللہ علی کا بظاہر یہ حال ہوئی, اس کے الفاظ ہیں کہ ان کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہو لیکن لڑنے کے لیے تلواریں چمکدار تھیں. یعنی حضرت علی کا ان کا ایک جو کزن تھے یعنی ہمارے مولانا مشکل کشا بھی ان سے بتایا کہ ان کا قول نقل کیا کہ اس نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری رکھو. تو یہ آج کہتی کہ میں نے پھر سمجھا کہ جب تک ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, ہمارے پاس ایکٹیو فورس نہیں ہوگی, ہمارے پاس فورس اور عوام کا انٹریکشن نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نے پھر وہ فوج کو مسلح کیا, فوج اور عوام کا ہم نے رابطہ کرایا, پھر ہم نے ان کو 4 سے لے کے 7 دن کے اندر ہم نے ابو کو کے گھر پر بھیج دیا. شاہ صاحب آپ کی بات سے 2 باتیں نکلی. ایک یہ کہ فوج اور عوام کے درمیان تعلقات یہ بہت ضروری ہے. جب فوج اور عوام کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, جب آپس میں نفرت پھیلا دی جائے یا ایک دوسرے کو دور کر دیا جائے یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات کی جائے, فوج کہے کہ عوام اچھی نہیں ہے اور عوام کہے کہ فوج صحیح نہیں ہے, جب ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں, اتنی نفرت پیدا کر دی جائے, وہ قوم کبھی زندہ اور سلامت نہیں رہتی, کبھی نہیں بچتی. ایک بات تو آپ نے یہ کہی. اور دوسری بات آپ نے دفاعی موضوع پر کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں, رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دشمنوں کو معاف کرنے والے, مگر اپنے گھر میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. کون سا اسلحہ؟ اپنا وہ تلواریں, وہ اسلحہ کہ وہ ان تلواروں کا کام کسی کو کھانا روٹی دینا نہیں بلکہ دشمن سے حفاظت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. بنیادی مقصد وہ اسلحہ ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ادارے کو, دفاعی ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے, اور دفاعی ادارہ اور عوام ان کے درمیان تعلقات بڑے ضروری ہیں. شاہ صاحب آج ہی کی بات ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے عجیب و غریب اپنے شہروں کے اندر یہ حالات دیکھ رہے ہیں, کچھ سیاسی لوگ, کچھ سماجی لوگ, کچھ عوامی لوگ ایک نفرت بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج یوں ہے, فوج نے یہ کر دیا, فوج نے وہ کر دیا. تو یہ کتنی تشویش کی بات ہے, کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ سیاسی نالائق اور کیا کہنا چاہیے, میرے پاس ان کے لیے اچھے الفاظ, عاقبت ناندیش لوگ. آج ہی میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب فوج کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں کہ فوج نے یوں کر دیا, فوج نے یوں کر دیا. اب کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ہمارے عاقبت ناندیش سیاست دانوں نے عوام اور فوج کے درمیان نفرت بڑھانے کے لیے ایک ایسی مہم چلائی اور ایسی نفرت آمیز گفتگو کا سلسلہ شروع کیا کہ عوامی حلقوں میں چند بے وقوف اور لا علم لوگ اور پرسنل مفادات یا ذاتی محبت کے سبب سے بعض جب لوگوں سے وابستہ فوج کے بارے میں جنازت کرتے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فوج ہے تو آپ کا وطن ہے, یہ ادارے ہیں تو آپ کا وطن ہے. جن اداروں, جن ملکوں کی فوجیں چلی گئیں, جن ملکوں کی فوجیں کمزور پڑ گئیں, آج وہ ملک آپ کو پتہ ہے کس حالت میں. شاہ صاحب ذرا آپ اس پر میں چاہوں گا روشنی ڈالیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بھائی. اصل میں باقاعدہ پوری دنیا سے NGOs کے نام پر, یہ وہ وطن دشمن NGOs ہیں جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, کوئی بھی مینز آف کمیونیکیشن پہ وہ آ کر اور ایسے واقعات لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ شامل کر رہے ہیں, لوگوں کو فوج کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار. ففتھ جنریشن وار از دا وار آف سوشل میڈیا. اب یہ میدانوں میں نہیں لڑی جائے گی. اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی اصل جنگ اب ہے معیشت کی جنگ. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کیا جنگ تھی, وہ جی اب دور ہے ایجوکیشن کا. 30-40 سال 50 سال 40 سال پہلے کی بات ہے, ارلی 80s کی. وہ جی اب جنگ نہیں کرنی, اب ایجوکیٹ کرو, کیونکہ ایجوکیشن ہے تو آپ ترقی کریں گے. پھر ایجوکیشن کے بعد انہوں نے اب نئی جنریشن کی وار کیا لے آئے ہیں, او جی اب تو میڈیا کی جنگ ہے, آپ کو میڈیا میں آگے بڑھنا پڑے گا. جب آپ میڈیا میں آگے بڑھ گئے, یعنی پنجابی کی کہاوت ہے جن نے لائی گلی ہوتے نہ گڑ چلی, جس نے باتوں میں لگا اس کے گھر چل دیے. وہ جو گھسا پیٹا اپنا جو ہے نا ایجنڈا وہاں جب ان کا ناکام ہو جاتا ہے وہ یہاں پر پھینک دیتے ہیں.
پھر یہاں والے کیا کرتے ہیں، اچھا جی اب جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جائیں گی، اب جنگیں معیشت کی جنگ ہے، آپ کو روٹی کی مصیبت ڈال دی جائے گی، آپ کو روٹی کی مصیبت ڈال دی جائے گی، آپ کو روٹی جو ہے نا مشکل ہو جائے گی لینا، اب آپ کو معیشت کی جنگ لڑنی ہے۔ اب بتائیے کہ اس طرح کی باتیں کر کے واقعی کس قدر زیادہ اس وقت بے روزگاری ہے، کس قدر زیادہ اس وقت لوگوں کے اندر مایوسی ہے، کس قدر زیادہ لاک ڈاؤن اور یہ کرونا وائرس کووڈ-19، اس کے علاوہ پاکستان ویسے ہی غربت کی بہت ہی گہری اتھا گہرائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو یہ لوگ استعمال کر کے پاکستان کی افواج کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں۔ اب ان کے ذاتی یہ چور لوگ ہیں، یہ ڈاکے لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اسپیشلی جو ہے اس قدر یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ڈی مورلائز کر رہے ہیں۔ آج بتائیے پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا یہ برطانیہ، کیا یہ امریکہ، کیا یہ اسرائیل، کیا یہ ہندوستان، کیا یہ ہمیں زندہ رہنے دیتے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج ہماری آئی ایس آئی، آج خدا نہ خواستہ آئی ایس آئی کم ہو جائے، یہ پیک اپ کر کے چلے جائیں، جاؤ جی سیاستدانوں لو سنبھالو اپنا ملک، کیا یہ ہمارا ملک چل سکتا ہے؟ قطعاً نہیں چل سکتا۔ یہ ہم سو رہے ہیں سکون سے، ہم یہاں بیٹھ کر سکون سے بات کر رہے ہیں، وہ بتاؤ کارگل کی اور یہ لداخ کی اور یہ پوری وہاں برف باری کے اندر، برفوں کے اندر جہاں -20 -30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہاں کون کھڑا ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے؟ پاکستان کی تھرپال گڑھ کی سرحدوں پر کون کھڑا اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہا ہے؟ روز سیز فائر، مطلب ہے کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہو، بھارت ہمارے شہید جوانوں کو شہید کر رہا ہے۔ آپ ذرا پوچھیں ان سیاستدانوں سے، تمہارے کتنے بیٹے سرحد پر ہیں، تمہارے کتنے بیٹے فوج کے اندر گئے؟ کسی ایک سیاستدان کا مجھے بتا دیجئے کہ کوئی ایک بیٹا کسی کا یا بیٹی کسی کی فوج کے اندر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ملک کے اندر اپنا ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں جا کے اپنا علاج کرا سکے، اٹھ کے ہم اٹھا کے برطانیہ امریکہ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ انہوں نے کم 40 سال سے لوگ حکومت کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اس کا جو ہے پارٹی سے اس کا تعلق ہو، سیاسی پارٹی سے۔ کیا انہوں نے وطن کے اندر ایک کام بھی ایسا کیا؟ آپ اٹھائیں، ہر ایک جگہ کہہ گا یار مجھے پی این ایس شفا میں جانا ہے، یا مجھے سروسز ہاسپٹل کے اندر جانا ہے۔ یہ فوج کا ہاسپٹل کیوں؟ ادب ہے، کیوں ان کا اوپر اعتماد ہے، ہاں یار ادھر 2 نمبر چیز نہیں ملے گی، اس لیے فوج ہے، اس کا ایک منشور ہے، اس کا ایک اصول ہے۔ میں آپ کی بات میں بیچ میں مخل ہو رہا ہوں کہ سیلاب آ جائے آپ فوج کو پکارتے ہیں، زلزلہ آ جائے آپ فوج کو پکارتے ہیں، آندھی آ جائے فوج کو پکارتے ہیں، بارشیں تیز ہو جائیں، تباہیاں پھیل جائیں آپ فوج کو بلاتے ہیں، یعنی بیماریاں پھیل جائیں، وبائیں پھیل جائیں، ہر یعنی ابھی کووڈ-19 کا مسئلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے جو وہ ہڑتال کر دی، وہ ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے تو فوجی ڈاکٹرز آ گئے۔ ارے ہر چیز پر فوج آئے گی، ہر کام میں فوج آئے گی، سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور وہ ملک میں انتشار پھیلا دیں، وہ انتشار ان سے کنٹرول نہ ہو تو پھر فوج کو بلا لیتے ہیں کہ جی 245 کے تحت فوج کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کیا کام ہے؟ آپ کہاں پر ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، بڑا ایک نازک معاملہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، آپ نے بڑے اہم نکات اس کے اندر لے کر آئے۔ ایک خاص نکتہ اور میرے سامنے اچانک آیا، یہ آج لوگوں میں عجیب بات پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے فوج کے خلاف اور حکومت اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کشمیر میں 1 سال ہو گیا اور فوج نے کیا کیا، فوج نے کیا کیا، کشمیر میں 1 سال ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ فوج کام کر رہی کہ نہیں کر رہی۔ اگر پاک فوج اور ایجنسیز آئی ایس آئی آپ کے خفیہ ادارے اگر موجود نہ ہوتے، زندہ نہ ہوتے، اگر یہ آپ کے سامنے نہ ہوتے تو یقین جانیے ہندوستان نے یہ کشمیر میں جو کچھ کیا نا، یہ صرف اس نے ٹریلر دکھایا تھا، وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں، لیکن پاک فوج نے اس کو وہ آنکھیں دکھائی ہیں، وہ میدان جنگ میں۔ اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے اور یہ جو زمانہ اب جو تیزی سے بدل رہا ہے، یہ لڑائیوں کا جو انداز تبدیل ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم کس کام کا، یہ میزائل کس کام کے، لڑتے کیوں نہیں، لڑتے کیوں نہیں، لڑتے کیوں نہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ فوج کون سی لڑائی لڑ رہی ہے، کس انداز پر لڑ رہی ہے۔ آج دشمن بے شک اتنے بڑے کشمیر پر اپنی اتنی ساری فوج جتنی پاکستان کے پاس ہے نا، پاکستان سے زیادہ بڑی تعداد فوج اکیلے کشمیر میں لا کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پاکستان پر ہمت نہیں ہو رہی اٹیک کرنے کی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ ان سے وہ سنبھل نہیں پا رہا، کشمیر کے اندر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اتنی ساری فوج لے کر آئے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دراصل میں پاکستان اور آئی ایس آئی نے ان کو وہاں پر روکے ہوئے، یہ نہیں سمجھ پا رہے پاکستانی فوج اور پاکستانی گورنمنٹ نے
چاہے وہ کسی بھی حکومت کی ہو. ہمیں کسی بھی جماعت کی حکومت سے کچھ سروکار نہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں ہمارے وطن کی حکومت ہے, کالا چور آ کے بیٹھ جائے, ہمارے وطن کی حکومت ہے. ہمیں ہردم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے, ہردم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. شاہ صاحب یہ تو بتائیں کہ فوج کیا کر رہی ہے, کس طرح بچا رکھا ہے آخر؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ان کا جو پکڑا گیا تھا, کیا نام ہے اس کا, کلبھوشن یادو, یہ کس نے پکڑا تھا؟ سیریل اس کے ساتھ مزید پکڑے گئے اور کئی لوگ پکڑے گئے. آپ ابھی بھول گئے پچھلے سال کا واقعہ, جب اس کو نندن ابھینندن کو جب اس کا پتہ نہیں کب ہمارے آئی ایس پی آر کے نے کیا کہا تھا جناب غفور صاحب نے کہ وی ول سرپرائز یو, وی ول گیو یو سرپرائزز. ہم تمہیں ایک بار حیران نہیں کریں گے, ہم تمہیں بار بار حیران کریں گے. برطانیہ, انڈیا, امریکہ, اسرائیل, یہ سب کا گٹھ جوڑ ہوا ہے. کس کے خلاف؟ یہ ہمارے پیچھے افغانستان پڑا ہوا ہے. افغانستان کے اندر امن کس نے قائم کرایا؟ ہماری پاک فوج. آج وہی امریکہ جو کہتا تھا ڈو مور, آج وہ گھٹنے ٹیک کر آیا قطر کے اندر. اگر مذاکرات ہو رہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے. ملکی ادارے, ہماری ایجنسی کو ہلکا مت لیجیے گا. میں صرف آپ لوگوں سے اس پروگرام کے تحت, اس پروگرام کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہماری فوج, پاک آرمی, آئی ایس آئی, ہماری ایجنسی یہ دنیا کی بہترین ہے. کیوں؟ ایمان ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں؟ بھروسہ تو مومن ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال کو پڑھیں آپ. ہمارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ حیدری یعنی مولا مشکل کشا کا نعرہ ہمارا نعرہ ہے, جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا جو 40 افراد ہلا نہ سکے, اس ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ جس نے اکھاڑ دیا, یہ ہماری افواج کا نعرہ ہے. ہمیں اپنی فوج سے محبت, اپنی ایجنسی سے محبت کرنی چاہیے. میری آپ تمام سے التجا ہے, التماس ہے, ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے, اپنی ایجنسی سے پیار کریں, ان کے لیے نیک خواہشات کا اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں. اللہ کی قسم میں جہاں الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں اور جو نمازیں پڑھتا ہوں, ہر نماز کے بعد میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. کیوں؟ یہ ہے تو ہم سو رہے ہیں. کہتے ہیں نا سلیپ ٹائٹ وی آر فلائنگ, ہم وی آر اویکن, ہم جاگے ہوئے ہیں. آپ بے خبر ہو کے سو جاؤ, بے فکر ہو کے سو جاؤ. کیوں؟ افواج پاکستان, پاک آرمی, پاک نیوی, پاک ایئر فورس ہماری جاگی ہوئی ہے الحمدللہ. ہماری آئی ایس آئی جاگی ہوئی ہے. اپنی وطن سے, اپنی افواج سے, اپنی ایجنسی سے محبت کریں. شاہ صاحب نے یہاں پر ایک بات, بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں اچانک آئی کہ ہمارے یہاں پر عدم برداشت کی یہ صورتحال ہے کہ سیاستدان کہتے تو بڑی باتیں کرتے ہیں, مگر عدم برداشت ان کے آپس میں جب ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنی عدم برداشت اور کتنی برداشت ہے. لیکن عجیب و غریب بات, شاہ صاحب کبھی سنا آپ نے کہ پاک فوج کے خلاف بک کرنے والے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر بک کرتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ جیسے کوئی سیاست دان کسی دوسرے سیاست دان کو, دوسری سیاسی جماعت کے قائد کو, کسی کو کچھ کہتا ہے اور پھر وہ اس کے سارے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا کہ کسی ایجنسی کے, پاک فوج کے کسی ادارے, کسی محکمے میں کسی شخص نے, کسی ایک فرد نے کھڑے ہو کر فوج کے دفاع کے لیے بات کی ہو کہ نہیں تم نے کیوں غلط کہا, ہمارے لیڈر کو, ہماری فوج کو, ہمارے اداروں کو, ہماری ایجنسیز کو ہم جواب دیں گے, تم غلط ہو؟ نہیں, کبھی نہیں کہا. یہ سیاستدان اتنا صبر کیوں ہے فوج کے اندر؟ یہ ہماری فوج ہے جی. ہمارے جو جنرل ہوتے ہیں, ہمارے جو سپہ سالار ہیں, میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو تہہ دل سے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنی باتیں سن کر بھی یہ جو لندن میں بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اتنی بکواسیں سن کے بھی بڑی صبر اور استقامت کے ساتھ پتا چلا کہ پہلوان میں صبر ہوتا ہے. پہلوان وہی ہوتا ہے جو دماغ سے کام لیتا ہے, جو صبر سے کام لیتا ہے, جو عقل سے کام لیتا ہے, جو رحم سے کام لیتا ہے, جو پیار سے کام لیتا ہے. اور جو پہلوان نہیں, وہ تو پھر کچھ بھی باتیں کرتا ہے. میدان کا سپاہی کوئی سپاہی ہوتا ہے بھائی, یہ میدان کے پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کرنے والے, فضول لوگوں کے اندر نفرتیں بیدار کرنے والے. چھوٹی سی بات شاہ صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اپنے علاج کے لیے بھی اپنے وطن میں نہیں رکتے اور دوسرے کاموں کے لیے بھی. اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے فوجی ہیں تو یہ اپنے ملک سے باہر نہیں جاتے, یہ اپنے ملک سے, وطن سے محبت کرتے ہیں, یہ ملک کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے.
بلکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فوج کماتی ہے، فوج کھاتی ہے، فوج کھاتی ہے، فوج کھاتی ہے، فوج کھا گئی. چلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، فوج نے سب کچھ کھا لیا. ایک بات بتائیے، فوج نے اپنے جو بیٹے دیے، اتنے بیٹے دیے، رات دن بیٹے لٹا رہی ہے فوج، رات دن لٹا رہی ہے. کسی سیاستدان نے، کسی جماعت نے، کوئی ایک جماعت جس نے اپنے 1000 کارکن بارڈر پر شہید ہونے کے لیے بھیجو، 1000 میں چھوڑ دیں 100 بھیجو، ارے 10 بھیجے ہو، کوئی ایک کارکن بھیجاؤ کہ آج رات کی ڈیوٹی تم نے دینی ہے. دشمن میلی آنکھ سے وطن کی طرف نہ دیکھے، اگر دشمن کی گولی آئے تو ہم کھائیں گے بھائی، ہماری جماعت کھائے گی، ہمارے سیاستدان کھائیں گے. فوج تو پیسہ کھاتی ہے، ہم گولی کھائیں گے. ہے کوئی مرد کا بچہ، ہے کوئی فوج سے زیادہ وطن سے محبت کرنے والا، ایجنسی سے زیادہ محبت کرنے والا؟ یہ ایجنسیز، یہ فوج، یہ ادارے ہیں تو ہم اور آپ ہیں، ان سے پیار کیجیے، انہیں غلط مت سمجھیں، انہیں برا نہ سمجھیں. یہ آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے قربان ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. ایک فوجی جب شہید ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اور بوڑھے ہوتے ہیں. ماں باپ جب اپنے بیٹے کی، جوان بیٹے کی لاش کندھے پر اٹھاتے ہیں نا، پاک فوج کو یہ اعزاز حاصل ہے. یہ پاکستانی عوام ہے، یہ پاکستانی فوج ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ پاکستان نیشنلز ہیں کہ جو اپنے شہداء کے جنازوں کو کندھے پر اٹھا کر مسکرا کر کہتے ہیں یہ شہید ہے، اور کتنے چاہیے وہ بھی لے جاؤ، اور جتنے چاہیے وہ بھی لے جاؤ. الحمدللہ یہ رونے والی قوم نہیں ہے. جیسے پڑوسی ہے نا، پڑوسی پیچھے والے یہ روتے ہیں، پتا ہے نا کون سے؟ جو کشمیر میں اپنی فوج کو لے کر، ٹٹو فوج کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جب مر جاتے ہیں، جہنم واصل ہوتے ہیں، ان کے فوجی سورما، ان کے شیر، جب وہ جہنم واصل ہوتے ہیں، ان کی مائیں اور ان کے باپ دعائی دیتے ہیں. ان کے میڈیا پر آئے دن یہ ان کے سوشل میڈیا پر نہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر رات دن بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجیں گے، ہمیں کیا ملتا ہے، یہ لاشیں لے کر آ رہے ہیں. بتائیے، ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم، ہمارے فوجی، ہماری ایجنسی، ہمارے لوگ، یہ پولیس فوجیوں کو چھوڑ دیں بھائی، فوجی تو بہت بڑی بات ہے، ہماری پولیس بھی اپنے شہداء دیتی ہے. لوگ پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیں، اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں. اگر یہ پولیس ہی نہ ہو نا، رات دن چوری ڈکیتی جتنی ہوتی ہے، جتنے برے کام ہوتے ہیں، جو کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اداروں میں بہت سارے لوگ غلط ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے. اگر یہ سارے ہی چلے جائیں پھر پتہ کیا ہوگا؟ کیسی افراتفری ہوگی، کیسی شاہ صاحب ایسا ہوگا کہ وہ جنگل کا قانون ہوگا، پھر جو طاقتور ہے وہ کمزور کو مار دے گا. پولیس ادارہ ہے نا شاہ صاحب، اگر یہ اسپتالوں سے ڈاکٹر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ، روزمرہ لوگ کہاں جائیں گے؟ شاہ صاحب اگر یہ بلدیاتی اداروں کے لوگ بے شک کام نہیں کرتے، لیکن اگر یہ ادارے چھوڑ کے چلے جائیں، ان کی تنخواہ نوکری چھوڑ دیں، وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر یہ کہیں کہ ہم بالکل بھی کام نہیں کریں گے، چھوڑ کے بیٹھ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہے. اور کیا ہوگا؟ ہم میں تو کون ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی اور بات کروں. فوج کے اندر آپ ایک خاص مخصوص لنگوسٹک کے اوپر اگر میں زبان پر بات کروں تو آپ کو کون لوگ ملیں گے؟ آپ بتائیں. یہ سیاستدان، میں کیا بات کروں؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہ سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں. لیکن کیا ان سیاستدانوں نے کبھی اپنا ایک بھی بچہ فوج میں داخل کیا؟ نہیں جناب. ایک بھی سیاستدان کا مجھے بتا دیں، کوئی کسی بھی جماعت کا سیاسی بندہ کہ جس نے جو ہے اپنے بچے جو ہے فوج میں جمع بھرتی کرائے ہوں، نہیں ملے گا. بہرحال میں صرف اتنا ایک آخری پیغام اپنا دوں گا کہ بھائی فوج سے محبت کیجیے. فوج آپ کی اور ہمارے وطن کے دفاع کے لیے ہے. سب فوج، پولیس، رینجرز، ISI اور جتنے بھی ہمارے دفاعی ادارے، ہمارے حکومتی ادارے، ہمارے جتنے انتظامی ادارے، سب سے محبت کریں. اگر کہیں خرابی دیکھ رہے ہیں نا تو ہمارا، آپ کے گھر میں خرابی ہو جائے گی، اپنے لوگ ہیں، کوئی گھر میں کوئی چیز پلاسٹر اکھڑ جائے تو ہم خود ہی صحیح کرا دیتے نا. دروازہ ٹوٹ جائے، ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے، خود ہم ہی صحیح کرتے ہیں نا. کون ہے یہ؟ اپنا وطن ہمارا گھر ہے، اس کو اون کرنا ہے ہم نے. اور اس کو کس طرح اون کریں گے؟ ہم ان سب کے دست و بازو بنیں گے. شاہ صاحب میں نے آپ کی بات میں آخری میں بھی کلمات کچھ کہنا چاہوں گا کہ ہسپتالوں میں ہم جاتے ہیں تو اکثر وہاں دیکھا ہوتا ہے شکایت باکس لگا ہوا ہوتا ہے. کیا پاک فوج میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، اداروں ایسا ہوتا ہے جتنا عوام میں سے کسی کو شکایت ہو تو جا کر اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ بالکل بات کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ شکایتی سیل موجود ہے. بتائیے، آپ جاتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنی فوج سے اداروں سے خامخواہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں برے ہیں، غلط میں ان باکس میں بات کرنا لکھی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے، کوئی بھی نہیں کرتا، کام ہی کوئی نہیں کرتا. ہم تو اپنی جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ہم کام پوری کرتے ہیں. اگر سیاست کو غلط برائی دیکھیں تو
تو ہمیں اس کو نومینیٹ کرنا چاہیے, انٹیمیٹ کرنا چاہیے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. جناب جو سیاستدان آپ کو بہکاتے ہیں, جو لوگ آپ کو بہکاتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں وہ پرسنل مفادات کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بینگلوز ہیں, بہت سارے مکانات ہیں, زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں, کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ یہ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کو ایڈ ملتی ہے. یہ آپ کے اور آپ کے عوام کے خلاف اور فوج اور اداروں اور پبلک کے درمیان اختلافات اور نفرت بڑھانے کا ان کو پیسہ ملتا ہے, پیسہ. آپ اور ہم کو یہیں رہنا ہے, اور یہی ہے جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے. بارش ہوگی تو سیاستدان کو ہی نہیں آنے والا, کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آتا. ابھی کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 میں ہی دیکھ لیجیے نا, کہ جب ڈاکٹرز اسپتال سے اٹھ گئے بعض جگہوں پر, تو پھر فوج نے کچھ بعض جگہوں پر. تو مطلب یوں جہاں جہاں پر جو کچھ کام نہیں ہوتے, وہ بے شک اداروں میں بعض افراد کی نااہلی ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ ہمارے مخصوص جو بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں آج جس موضوع پر, وہ ہماری ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, عام ایجنسیز ہیں. یہ جب عسکری ادارے ہیں, جب اگر ان کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوں گی, اگر ہم ان سے اختلاف رکھیں گے, بے مقصد اختلاف رکھیں گے, غلط اختلاف رکھیں گے, جس کا حاصل وصول کچھ نہیں, صرف نفرت بیدار کر کے ہمارے ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے. اگر ایسا اختلاف رکھیں گے تو یاد رکھیے پھر تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت ساری مملکتیں, ریاستیں تباہ اور برباد ہو گئیں اسی سبب سے کہ انہوں نے اپنے عسکری اداروں سے اختلاف کیا اور ان کو ڈسہارٹ کیا, ان کو مائنس کیا, ان کو نیگیٹو کیا, ان کو کمتر کیا, ان کو چھوڑ دیا, وہ تباہ و برباد ہو گئے. آخری پیغام جناب شاہ صاحب. آخری یہ پیغام دوں گا, دیکھیں سعودی عرب کتنی بڑی مملکت ہے, کتنی مالدار مملکت ہے, اس کے پاس کچھ ہوتا ہے پاکستان کو آواز دیتے ہیں فوجی بھیجو, امریکہ کو آواز دیتے ہیں فوجی بھیجو. اسی طرح آپ کا ہمارا عراق تباہ ہو گیا, اس کی فوجیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھیں, انہوں نے اپنے تیل پر زیادہ انحصار کیا. اسی طرح جتنے مسلم ممالک اٹھا کر کے دیکھیں, جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے, لیبیا اس کے بعد بھی فوج نہیں تھی, تباہ و برباد ہو گیا. خالی پیسہ آپ کو نہیں بچاتا, آپ کی فوج آپ کو بچاتی, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز بچاتی ہیں. اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے پیار کیجیے, محبت کیجیے, انہیں مضبوط کیجیے, شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائیے. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. لیکن ان لفظوں کے ساتھ پاک فوج اور پاکستان زندہ باد, کہ آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ ہو, امریکہ ہو, نیٹو ہو, یہ سب پاک فوج اور پاکستان کے محتاج ہیں.